اگر حدیبیہ میں نبی کریم شجر کے نیچے بیٹھ کر کے اگر اپنا ہاتھ دراز فرمائیں تو حق سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ لوگ جو تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہو چکا، اور اللہ تو اس سے پہلے بھی راضی ہو چکا۔ رضا کی مہریں تو ان پر پہلے لگ چکی، قبولیت کی نشانیاں ان پر محقق ہو چکی۔ اب یہ کون سی رضا ہے؟ اگر یہ کہیے کہ جان نثاری سے رضا ہے تو وہ پہلے بھی ہو چکی۔ کیا بدر میں نہیں ہوئی؟ کیا احد میں نہیں ہوئی؟ کیا خندق میں نہیں ہوئی؟ کیا دیگر نوبتوں پر نہیں ہوئی کہ اس موقع حدیبیہ پر پھر پلٹ کر انہیں رضا ملی؟ پتہ یہ چلا اس سے پہلے موقعوں پر ان کے ظاہر پر رضا کی اثر کو غالب کر دیا۔ آج بیعت کرنے کے بعد اس حقیقت کو محقق کیا گیا کہ تمہاری روح میں، تمہارے دل میں، تمہارے میدان میں، تمہارے ظاہر میں اور تمہارے باطن میں اب رضا الہی کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ تم دست مصطفیٰ کے نیچے آ چکے ہو۔ تو جو حضور کے ہاتھ کے نیچے آ جائے، دھیان رکھیے گا ایک اہم جملہ آپ کے درک و شعور و تمیز و احساس کو دیا چاہتا ہوں۔ جو حضور کے ہاتھ کے نیچے آ جائے اس کے لیے نص قرآنی یہ مقام متعین کرتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہاتھ کے نیچے آنے والے کا یہ رتبہ ہے، اور جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں اور صرف پکڑے نہیں، جس کا ہاتھ حضور بلند کر دیں۔ اور قاعدہ بلندی کا کیا ہے کہ بلند کرنے والے کی جتنی بلندی ہوا کرتی ہے وہ اٹھانے والے کو اتنی ہی بلندی پر لے جایا کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر سید کونین نے تاجدار اولیاء، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، سند الاولیاء، حجت الاولیاء، سبت الاولیاء، دلیل الاولیاء، حیات الاولیاء، بقاء الاولیاء، لواء ولایت اللہ وآیت من آیات اللہ وحجت اللہ علی الارض القویۃ البسیطۃ القائمۃ۔ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور میں پوری فراست سے، شعور سے، تدبر سے، دانش سے، آگہی سے، معرفت سے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ حضور کے کندھوں پر آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گے، 3 ہیں۔ کتنے؟ کھول لیجیے۔ آپ کے مزاج کے مطابق اگر بات نہیں تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگوں کو پسند آئے نہ پسند آئے، کملی والے کو پسند آنے والی بات ہوتی ہے۔ حضور کے کندھوں پر آپ اگر حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، آپ اگر اسماء الرجال سے رغبت رکھتے ہیں، جرح و تعدیل سے رغبت رکھتے ہیں، روایت سے رغبت رکھتے ہیں، اور اصول صحت روایت سے رغبت رکھتے ہیں، متن حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، معنی حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، مفہوم حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، شرح حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، مفاہیم حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، لطافت معانی حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، اصول ترجمہ سے رغبت رکھتے ہیں، اصول تشریح سے رغبت رکھتے ہیں، اصول حدیث سے رغبت رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کو ضرور تسلیم کیے بغیر کوئی دوسری بات نہیں پائیں گے کہ حضور کے کندھوں پر نص حدیث سے سوائے 3 کے کسی اور کا ثبوت نہیں ملتا۔ حضور نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو علی کو اٹھایا، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا۔ اور جب حضور نے سیدنا علی اور مرتضیٰ کو کندھے پر اٹھایا تو فرمایا ذرا کعبے کی دیواریں صاف کر دو۔
کعبے کی دیواروں کو صاف کر دو. دیر لگائی تو پوچھا علی کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے دیوار تک نہیں عرش الہی کے کنگرے تک اٹھا دیا ہے مجھے. خندق میں ضرب لگائیں، اس کے لیے حضور فرمائیں کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. علی کی بات نہ کرنا، علی کے رتبے کو نہ دیکھنا، علی کی منزلت پر تکلم نہ کرنا. ان تکلم ریزیوں کے تسلسلوں کو بند کر کے رکھ لو. مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ علی کے وار کا رتبہ یہ ہے کہ آج کے دن علی نے جو وار کیا ہے، ثقلین سارے انسان اور جن جتنی عبادت کرتے ہیں ان کی ساری عبادت ایک طرف اور علی کا وار ایک طرف ہے.